करने की तौबा करनी। ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ अहमद अली अम्मी दस दे एक दफ़ा सर दर्द होने के बाद दोबारा ना हो ये माफ़ी है। सच्चे दिल से भाइयों तौबा कर लें दोबारा उसका इस्तेमाल तोबा किहदे तो करनी तुसीं अल्लाह पाक ने नहीं किस चीज़ की तोबा करनी है अपने गुनाहों से तौबा करने की या अल्लाह दोबारा आइंदा ऐसा नहीं करना। फिर उस तो बाद क्या होगा वो आप लोगों की बात सही है मतलब आमद तो नास के लिए ये है कि वो पहले अपने गनाह कबीरा से मतलब माफ़ी मांगता है ठीक है ना फिर गनाह सगीरा से माफ़ी मांगता है। आप लोगों के लिए क्या है माफ़ी तौबा ये बनाए चंद भाजी सर तुम दस मिसिस खलीफा ये मैं क्वेश्चन आंसर सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए समझ ना वो लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं होता कि वो दूसरा दूसरे में इन्वॉल्व ना करो क्यों बाजी नहीं सुना हाँ हम अगला बार तुम दसना मिसिस खलीफा तो बाद इंसान अपनी सोच में भी बना के सकता है। वो गनाह तो हम गाँव भी चल जाओगे नहीं कल जी हम रात सर जो भी दसोगी हमारे को तो यही रहता बार बार उनको बढ़ना नहीं नहीं उन्होंने ठीक करना चलो जी बाजी मिसबा फोन कर बबली भाई फोन कर पहली तो आप चीज़ ठीक है ना कि पहले तो बंदा जब अपने शेख के पास आता है उसको ऐसा ऐसा जब उसकी रूह को ताकत मिलती है ठीक है ना तो वो जो मतलब उसका रूह उसको बताती है कि ये चीज़ें जुर्म है तो वो करना छोड़ देता है ठीक है ना। शेख की शान ये होती है कि वो बंदे को इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाते कि तुम मतलब गुनाहगार हो बात समझ ना उसको इस चीज़ पॉजिटिव दिखाते हैं कि नहीं तुम अल्लाह पाक के शाहकार हो सही है ना तो वो बस कह के मेरे पास आते जाते हैं ना बड़े साईं जी भी ऐसे क्या कहते थे कि बस वो कभी ये नहीं कहते कि तुम फिल्में देखते हो ये करते हो वो करते हो बात समझ ना वो कहते कि जब ये आता रहेगा और सबसे बड़ा हथियार जो है वो जिक्र लाई है क्या है आका का फरमाया कि जहाज से भी ज़्यादा अफजल इसलिए है कि जो जहाज जो दूसरा जहाज होता है वो तो 15-20 दिन चलो 2 महीने चल जाता है ये वो जहाज है जो आपका आपके साथ होता है यानी बंदे का अपने नाल जहाज होंदा कहना होना हाँ किसी और ना नहीं होंदा वो जहाज क्या होता है कि वो अंदर उसके बेशुमार किस्म की फोर्सेज होती हैं एक फोर्स नहीं होती बात समझ ना वो अना की फोर्स भी हो सकती है तमा की फोर्स भी हो सकती है लालच की भी हो सकती है हर वैरायटी की फोर्स होती है जहाँ दूसरों को बर्दाश्त ना करने की बात समझिए ना हर तरह की हर वो चीज़ वो उसका जो एक्शन उसको अल्लाह पाक से दूर करता है तो वो हकीकी शिरक वो होता है तो हकीकी तौबा ये है कि बंदा अपने आप से भी छुटकारा पा ले किससे पा ले जैसे आका दुआलम ने एक साहबी से पूछा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊँ अगर करोगे तो बिला साफ जन्नत में चले जाओ ठीक है ना तो अपने आप को दूसरों के लिए साफ करना ठीक है ना ये कहने को बहुत आसान होता है करने को बहुत मुश्किल है वो सारी चीज़ें बंदे के अपने ही अंदर होती हैं ठीक है ना अगर हम किसी की शिकायत करते हैं किसी का कुछ भी कहते हैं ये हमारा प्रोसेस होता है तकमील का जो आहिस्ता आहिस्ता हम पे खुलता है ठीक है ना पहले हम के भाई बहुत बंदों को बर्दाश्त नहीं करते हैं फिर उनको बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं ठीक है ना कोई भी बंदा किसी बंदे को तंग नहीं कर सकता क्या नहीं कर सकता हाँ और अगर किसी को कोई गिला शिकवा होता है ना तो फिर वो ऐसे ऐसे जब वो अल्लाह पाल वालों के पास बैठता है फिर उसको समझ आती है कि ये खालिक का एक प्रोग्राम है जैसे दातागंज वक्त को फरमाया था कि तेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह पाक का प्रोग्राम है ठीक है ना तो ये सब चीज़ें जब वो जिक्र करता है अपने शेखी कामों के पास बैठता है तो वो इन सारी बातनी अमूर से उसका छुटकारा शुरू होता है ठीक है ना
پھر وہ ایسا ایسا حضوری حق میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک وہ یہ فورسز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کے لیے وہ معراج والی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے. معراج والی نماز کیا ہے؟ صبر شیخ میں. لیکن جب تک آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو، بات سمجھ نہیں، صبر شیخ کو آپ پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ احساس جب آپ اپنے ہی خالق سے کلام شروع کریں گے، بات سمجھ. حضوری حق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو نماز میں اپنے خالق کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہی نماز جو پہلے آپ کی وہ بری ہوتی ہے خیالات سے، اسی نماز میں ہی آپ کی سوچیں اور آپ کا انداز بدل جاتا ہے. تو وہ آپ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے میں باجی سے مطلب ان کے سامنے بیٹھا ہوں، سمجھ نا. لیکن اس سے بھی آگے کیا ہوتا ہے، سمجھ نا. ایک ہے اللہ پاک کو ملنے کے لیے خانہ کعبہ جانا، کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جا کر دو علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں. لیکن حقیقی منظر بندگی کیا ہے، جب یہ دونوں چیزیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی موجود ہیں. آپ کا دو علیہ وسلم بھی یہاں جلوہ گر ہیں اور اللہ پاک کی ذات بھی. اسی لیے تو مومن کا قلب جو ہے وہ کہا گیا ہے اصل قلوب، اللہ کا جو گھر ہے وہ مومن کا قلب ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا نا کہ وہ بہت ساری فورسز ہوتی ہیں جس پہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہائے وہ نہیں اتنا کہتا، ہائے وہ نہیں اتنا کرتا، بات سمجھ نا. کوئی جو بھی کسی کا گلا کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی ہی تصویر ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو سادہ ہی بات بتاتا ہوں، پہلے آپ کسی کا غصہ کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آج جب ذکر کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو اس پہ غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کسی کا شکوہ کرتے ہیں پھر ایسا رہتا ہے آپ کا اندر سے شکوہ کرتا ہے، تو وہ اصل میں ساری آپ کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ کسی کا بھی شکوہ کرے تو وہ کیا چیز ہے، وہ مالک کے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. ایسا نہیں، تو وہ اصل میں اپنی ہی انر بیان کر رہا ہوتا ہے. بات سمجھ گا. جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کی توجہ اللہ کے علاوہ کسی طرف ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا شکوہ کس سے رہے گا. اگر آپ مطلب کوئی کسی بندہ کو ٹرمینیٹ کر دیتا تو یہ تو مالک کا پروگرام اس کے بعد اللہ میں خود آگے تو نہیں کرنا. ایسے ہی اگر کوئی کسی کو تانگ کرتا ہے، کسی کا مکان چھین لیتا ہے، یہ خالق کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وسیلہ ببلی بن جائے گی، مثال کے طور پر ایک سے بات کروں. لیکن بندے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب معصیت سے پاک ہونا یا اپنے آپ کی یہ اصل توبہ ہے، تو وہ اپنی ہر چیز سے جو اس کے اندر مختلف فورسز جو اس کو ہر وقت ستاتی رہتی ہیں، تانگ کرتی رہتی ہیں، آخر کار وہ ساری دیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ کہنے کو فکرے بڑے آسان ہوتے ہیں کہ وہ جی نہ غم کا آئے کا پتہ چلے نہ غم جانے کا پتہ چلے. چنگے بندے میں بلڈ پریشر تو شوگر ہو جاتی ہے. بات سمجھ نہیں میں کہنے کو آسان ہے یہ فکرے، لیکن پریکٹیکلی جب تک آپ ان میں سے نہیں گزریں گے اس حال میں سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس وقت تک بندے کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب اس میں سے گزرے گا پھر وہ حضوری حق میں جائے. حضوری حق ایک کوئی لفظ کا نام نہیں ہے، بات سمجھے نا. تو وہ یعنی سب سے بہترین حج کیا ہے، سب سے بہترین زیارت کیا ہے کہ آپ کے دو علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. ہم پہلے یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ ہم تصور میں پڑھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں یا بات سمجھے نا، وہ 1400 میل دور کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے اتنے تصور میں ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک میں آ کر تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی دوری ہے، کیا ہے حقیقت میں تو وہ ہیں وہی ہیں. بات سمجھے نا. ہمیں ابھی احساس نہیں ہوا ہوتا، ہمیں وہ انہی کیفیات کی وجہ سے جو اور ہمارے اندر چیزیں برجمان ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا. جب وہ پھر اپنے شیخ کامل سکون بیٹھتا ہے اپنے آپ سے توبہ کرتا ہے. بات ہے نا، اپنے آپ سے توبہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو، لیکن وہ پروسیس سے گزرتا ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو آزمائشوں میں لگاتار رکھا جاتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا دھیان دوسری طرف نہ جائے، ٹھیک ہے نا. اتنے تو ابھی سائیں جی نے وہاں پوچھتے ہیں کہ آپ آزمائش کو کتنا نکلی ہے، بات سمجھ گے نا، یا یہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ یہ میرا مسئلہ کب حل ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بس اس کے علاوہ کسی کو چیز کو جانا بھی شرک ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں تو آپ بھی شرک کرتے ہیں. بات سمجھ گے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ان کی محبت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات یہی ہے کہ وہ آپ کو دکھ ہو سکھ ہو آپ کا دھیان کدھر ہے.
कहने को ये आसान है कि मैं, यही तो असल तसव्वुर है, ये हुजूरी हक है कि आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब, फिर वो क्या होता है, आशिक का काम है सिर्फ अपने खालिक को याद करना, ना वो कुछ मांगता है, ना वो दीदार की ख्वाहिश भी रखना जुर्म है। क्या दीदार भी अभी जो क्यों जुर्म है? क्योंकि वो अपने होने का हाँ, उसको है, वो उसकी मर्जी है, जो चाहे करे। बात समझ ना, यानी वो इबादत करता है तो सिर्फ उसी के लिए करता है, ये मतलब अपनी किसी ख्वाहिश के लिए नहीं करता है, ठीक है ना। उसको याद कर रहा होता है तो उसी के लिए कर रहा होता है। दुख भी हो तो आमीन है उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो मालिक ने उस पर कर्म किया है कि उसको 100% उसका दिल अपनी तरफ लगाया हुआ है, ठीक है ना। लोग तो वो चाहे वो तंग आ जाते हैं कि ये दमाइश दर दमाइश, ठीक है ना। तो वो जिसको अल्लाह पाक जिससे जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसको उतनी ज़्यादा दमाइशों में रखते हैं। वो इसलिए होता है कि ताकि ये बस मेरा ही रहे, इसका ध्यान किसी तरफ ना जाए। जितना अल्लाह का कुर्ब होगा उतनी ही ज़्यादा दमाइशें आएंगी। हज़रत इमाम साहब बाकी दाते बात समझ ना, कितना बड़ा मतलब नाम मिला, तो इस नाम में सब कुछ आपको कुर्बान करना पड़ा। ये तो नहीं हुआ कि उल्टा हुआ, ठीक है ना। 72 के 72 जो थे अपने दोस्त अहबाब अल्लाह की राह में, ठीक है, खुद अपने समेत। मुसलमान होना आसान नहीं है, कि शहादत में गाँव में कदम न रखने के बराबर, ठीक है ना। अगर ये हकीकी मार्फत है, इसलिए इसमें गिने चुने लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। फिक्रों में तो सारे पहुँच जाते हैं, बात समझ ना। फिक्रों में पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन जब तक बंदा खुद इस प्रोसेस से ना गुजरे, ठीक है ना, तो उसकी कुंजी एक ही है, वो जिक्र है। जितना वो अल्लाह का जिक्र करेगा, हुजूरी हक, वो फिर हर बंदे को पता चल जाता है। तो सब्र शेख ही से आगे जाके उसको हुजूरी हक नसीब होती है, बात समझ ना। ये है असल बात लाई कि बंदा जो है वो अपने, यानी आका वसल्लम को ये तसव्वुर ना करे कि वो यहाँ से मदीना पाक बैठे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अल्लाह पाक जो है वो खाना काबा में है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा उनकी रहने की जगह तो आपका दिल है, क्या वो हर वक्त इस दिल में होते हैं। लेकिन चूंकि वो आपको मैंने बताया कि हमने अपने आप से तौबा नहीं की होती, इसलिए हमें उनका एहसास नहीं होता। तो वो जैसे जैसे हमारे अंदर बशरी कमजोरियाँ हैं वो फिर दूर होती हैं, तो फिर बंदे को इस नेमत उज़्मा का पता चलता है कि ये असल जो जो यानी उनका रहने की जगह अल्लाह पाक की, वो बंदा मोमिन का तलब है। फिर वो हज अकबरी उसको नसीब होता है, उसकी नमाज जो है वो मिराज वाली होती है, बात समझे ना, कि जब वो अपने खालिक से अपनी ही नमाज में कलाम करता है, ठीक है ना। वो अब मालिक जैसे चाहे उससे प्यार करे, मालिक उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो फिर चूँकि इर्द गिर्द देखता है, इसकी वजह से वो उसको नहीं पा सकता। जब तक वो हर बंदा अपना एनालिसिस खुद भी कर लेता है, लेकिन चीज़ ये है कि मालिक का अपना एक प्रोग्राम है, उसने हर बंदे के लिए लहदा लिखा है, किसी डॉक्टर बनना, किसी इंजीनियर बनना, किसी ऐसे ही हर बंदे ने शेख नहीं बन जाना, या शेख तक नहीं पहुंच सकता, बस समझे ना, जैसे उनका मकाम है। लेकिन निस्बत बड़ी चीज़ होती है कि जिनके साथ वो जुड़ा रहता है, जैसे डब्बा जहाँ पे इंजन ने पहुँचना है वहाँ डब्बे ने भी पहुँच जाना, समझेंगे ना। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई साइंटिफिक असूल नहीं है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी थ्योरी है कि पता नहीं अल्लाह पाक कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक इंतहाई प्यार करने वाले और सादा तरीन तरीके से अल्लाह पाक बंदे को मिलता है, ठीक है ना। तो वो बस ये है कि वो अपने आप को कितना उसकी मोहब्बत में फना करे। तो ये आप सुबह शाम मार्फत लाई पढ़ते हैं, तो उसमें बस यही है कि जो अपने आप को जिस बंदे ने अपने आप से तौबा कर ली, ठीक है ना, वो हुजूरी हक में पहुंच जाता है। आगे समझिए क्यों बाजी मंजूर जी सर। कुछ सवाल? फिर तो ये दुई अभी तक बाकी है, फिर अभी तो हम सबर में भी कहते हैं कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, अपने अंदर जब देखना शुरू करेंगे तो फिर ये मैंने जरूर। आपको बता तो दिया कि बंदा मोमन जो है, देखें कितना बड़ा लंबा का इनाम पता चलता है। जैसे जब बंदे का जनाजा होता है, समझेंगे ना, मामा बंदा हो औरत हो गई, बाहर नमाज है जिसमें आगे वो पड़ा होता है, हाँ
نہیں تو اللہ یہ کہہ سکتے ہاں ہیں نا جی۔ بھی شرک ہے ہاں جی تسی سجے رکھ لو یا پیچھے رکھ لو جی بھی نماز جنازہ پڑھ رہے میری پڑھنی نا لیکن بندہ کہاں پڑھتا ہے وہاں بندہ ہوتا ہے آگے امام کے آگے ہوتا ہے اس کی نیت ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا پڑھ اس کے لیے نہیں نماز جنازہ لیکن اس کو آگے رکھا ہوا ہے جی ورنہ اگر کوئی شرک ہوتا اللہ نے پہلے کہنا بھی اس کو پیچھے رکھ دیا کرو یہاں اس کو سامنے نہ رکھنا نہیں اگر وہ اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو یہاں تو نوٹ کو نہیں جیب میں رکھنے دیتے کہ وہ جو تصویر ہے اسے شرک ہو جائے گا شرک کو تو ہر شرک تو ہم نے وہ علیحدہ چیز بنا دیا نا شرک تو اتنی فورسز ہمارے اندر ہیں میں سمجھ گیا نا جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہے جب تک وہ آنے والی زمائش میں بندہ کشمکش میں رہتا ہے کہ ہائے یہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی ہے کب تک رہے گی بات سمجھ نا اصل میں اللہ پاک کے دونوں روپ ہیں آزمائش میں بھی وہی ہوتا ہے آسانی میں بھی وہی ہوتا ہے جی ٹھیک ہے لیکن چونکہ وہ مشکل چیز ہے بات سمجھ گے نا اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا لیکن حقیقت میں وہی ہوتا ہے وہ اس کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو اس نے کیسے رکھے گا لیکن وہ پھر جب وہ اس ذکر لائی کرتا ہے تو اس کو ایسا ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے دکھ جو کسی نے دیا ہے یا میرے بیٹی کوئی دکھ کھایا ہے بات سمجھ نا تو یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کیا ہاں یہ اس کے پیچھے بھی کار فرما یا سامنے کار فرما میرا رابی ہے جی وہ مجھے یہ چاہتا تھا کہ تو ٹھیک ہے نا اس کے مطلب در پردہ مجھے دیکھ ٹھیک ہے نا دل و شکوہ میں پڑ جائے گا تو پھر وہ اصل چیز کو بھول جائے گا کہ اس کی اصل سٹوری کیا ہے ٹھیک ہے نا بھائی وہ میرا کیوں ہو گیا اتنا ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا بات سمجھ گے نا تو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے ظاہری چیز دیکھ رہا ہے انر میں نہیں دیکھ رہا انر میں وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا وہ خود ہی ظاہر سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ انر میں دیکھنا شروع کرے گا پھر اس کے پتہ چلے گا کہ اصل چیز جو ہے وہ خالق پھر وہ جو اللہ والے ہیں پھر وہ دکھ اور اس کا وہ نہیں کہتے ہیں بات سمجھے نا کہ یہ چلی جائے یہ آ جائے ٹھیک ہے نا جب ان کو وہ نظر آتا ہے تب جا کے تو وہ کہتے ہیں نہ دکھ کا پتہ چلا نہ سکھ کا پتہ چلا آنے کا وہ تو دیکھ ہی خالق ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا دکھ سکھ تو اس وقت تک کہنا جب وہ آپ اس کے علاوہ دوسری چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وقت تک دیکھ رہے ہیں جب آپ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں جب آپ اللہ کے علاوہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو اور چیزیں نظر آتی ہیں جب آپ اللہ کے علاوہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اللہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بندے کے لیے مطلب آسان سا فارمولہ ہے چیک کرنے کا کہ اگر اس کو اللہ پاک نظر نہیں آ رہا بات سمجھے نا تو اس کا مطلب ہے یہ اور چیزیں دیکھتا ہے جب اس کو وہ اور چیزیں نہیں دیکھتا بات سمجھے نا تو پھر اس کو اللہ نظر آتا ہے مجھے پوچھنا بھاجی اور چیزوں سے کیمرہ داسی باجی ببلی یعنی کہ جیسے دو لوگ آپس میں ایک بات ہے کہ کسی سے اور چیز یہ ہے باجی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسے مثال کے طور پہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا آپ کو ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے ہمارا سمجھیں گے نا جب آپ ذکر الہی کریں گے حقیقت میں جائیں گے تو پھر آپ پہ یہ حقیقت ملے گی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ پاک مجھے کیا سبق دینا چاہتے ہیں کیا مجھ سے اللہ پاک کی کوئی نافرمانی ہے ہاں اگر نافرمانی نہیں ہوئی تو اللہ پاک آپ کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری محبت میں کامل ہے یا اپنے بچے کی وجہ سے ادھر ڈسٹرب ہو گیا ہے اس سے بھی اوپر وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ خالق کی طرف سے اس کے پروگرام کا حصہ ہے جیسے جیسے وہ بندہ اللہ کے ساتھ اس کا لنک ہوگا ویسے ویسے وہ اس فیل کو دیکھے گا ٹھیک ہے نا ظاہری طور پر اس کو دکھ ہو رہا ہے میرا بچہ باغی ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن وہ بچہ پہلے تو باغی انتخاب کیوں ہو گیا جب اس نے اللہ کو چھوڑ کے ذکر لائی تو اس کو چھوڑ کے اس کی بہت زیادہ کر لی یا اللہ پاک اس کو ویسے مانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس میں مطلب دوبارہ گم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مجھ سے پیار کرتا بھی تھا کہ نہیں کرتا تھا تو اس نے وہ پھر پنوی کنجار بات کرنے کی آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دی تو وہی ہے نا کہ اس میں آپ کیا دوسرا دیکھ رہے ہیں
یہ ہے اگر وہ آپ اللہ کی طرف رہے تو ایک دن وہ بھی ہو جائے گا، آپ کی بھی جو غلطی ہے وہ بھی نکل جائے گی آپ کے اندر سے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سارا کھیل اس وقت تک ہے جب تک بندہ ٹھیک ہے نا دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک بندے سے 100% محبت کرتے ہیں، بات سمجھ نا، اس کے بندے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جب تک دوسری فورسز کو مطلب نفس اور شیطان ہوتا ہے نا وہ اس کو ورگلاتے ہیں، یاد ہے، تو وہ ان کو جب تک مطلب سیک نہیں لگے گا، بات سمجھ نا، اس وقت تک وہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ اکیلا بادل سے نفس نہیں مرتا، یعنی مطلب ہاں چیزوں تک جیسے سونے کو سونا تو ایک ڈلی ہے نا، ٹھیک ہے نا، جب تک آپ اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے وہ نرم نہیں ہوگا، نرم ہونے کے بعد ہی زیور بنے گا نا، ایسے ہی اس کو بھی قابو کرنے کی ایسا ہی نہیں کہ آپ نفس میرا قابو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں اللہ پاک نے اپنی پہچان کرانی ہوتی ہے کہ وہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کو بس وہ ٹھیک ہے 5 مربے دے دے، 500 مہینے دے دے، جو بندہ دنیا میں چاہتا ہوتا ہے خوش و خرم زندگی گزارے، خوش و خرم گزارے گا تو، لیکن وہ اگر اللہ سے دور ہے تو پھر تو وہ ناکام ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی ساری اشائشیں اس نے انجوائے کر لی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اللہ کی طرف نہ جھکا، ٹھیک ہے نا، جھکنا یہ تو نہیں ہے، یہ خالی نماز پڑھنے کا مقصد تو نہیں ہے اللہ کے پروگرام کے بعد، تو جب تک وہ حضوری حق تک نہیں پہنچا اس وقت تک وہ صحیح مسلمان نہیں نا، عبادت تو سارے کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ اس دنیا میں اپنے سانسوں میں اپنے خالق سے ہم کلام نہیں ہوتا، بات سمجھ گے نا، تو وہ تو مشہور ہے، وہ تو روز بات دیتا ہے، پبلک میری بات کب سنو گی، ٹھیک ہے، منظورہ میری بات کب سنو گی، ٹھیک ہے نا، اب منظورہ جو ہے کسی اور ٹینشن میں ہو تو پھر وہ تو نہیں سنے گی، ہاں اگر اس ٹینشن میں پریفرنس تم نے اللہ کو دی تو ایک دن اس میں سن لے گی، تو اس کو تو اصل میں تو اللہ پاک کی آواز اس کو آپ اس کے اندر ہی سے آنی ہے، بات سمجھ گے نا، یہ ہے حج آپ کا اصل حج، ٹھیک ہے نا، اگر آپ مطلب مکہ شریف ہو بھی آئے اللہ پاک آپ کو نہ ملا تو پھر آپ کا وہ حج عمرہ تو نہ ہوگا نا، ظاہری زیارت تو آپ کریں اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل مزہ تو آتا ہے نا جب گھر بندہ کسی کے جائے گھر والے کی زیارت ہو، پھر ہی کامیابی ہے نا، اب میں ببلی کو ملنے جاؤں، ببلی آ کے نہ ملی تو میرا ٹور تو آدھا رہ گیا، مطلب میں یہ گیا چلا ہوں ان کے گھر تک، لیکن وہ اصل جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ایسی نماز کا اصل مقصد تو دیکھا، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ خالق کے لیے، اگر اس میں اس کی دیدار ہوتا ہے، اس کی زیارت ہوتی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے میں خانہ کعبہ کا تو چکر لگایا ہوں، یہ وہ معراج والی نماز ہے، جیسے آپ کا پاک وسلم کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی آپ لوگوں کا بھی ورثہ ہے، تو وہ لیکن یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے نا کہ یہ زبانی حد تک ہے بھی میں شیخ کی جو تصور شیخ میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ آسان اور سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس میں اپنی کوشش کو بھی ترک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرا تو سب کچھ مل گیا مجھے، میں سمجھ نا، شیطان آپ کو ادھر سے بھی ٹانگ مار لے گا، وہ آپ کی کوششوں کو، آپ کی مطلب جو بھی ٹینشن ہے اس کو روک دے گا کہ بعد مجھے شیخ مل گئے ہیں، بات سمجھ گیا نا، وہ بات سب کو لگ گیا، لیکن جب تک حقیقی طور پر آپ پہ وارد نہیں ہوا سارا کچھ تو آتا تو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ خانہ کعبہ تو چلے گی لیکن اللہ پاک کی زیارت نہ ہوئی تو پھر تو نہ ہوگا، تو ایسے ہی جب تک وہ ساری چیزیں جو شیخ بیان کر رہے ہیں آپ کے قلب پہ جب آپ کے ساتھ پریکٹیکلی نہ ہوں، بات سمجھے نا، اس وقت تک تو کامیابی نہیں ہے نا، شیخ نے تو آپ کو ایک ٹارگیٹ بتایا ہے کہ یہ منزل ہے بھی تمہاری نماز جو ہے اس وقت حقیقی ہوگی، ٹھیک ہے نا، معرفت الہی کو پہنچے گی جو آپ کے پاس ہم پڑھتے ہیں، جب تک آپ اپنے خالق کو جو روز آپ کو بات دے رہا ہے، بات سمجھ نا، ببلی میری بات سن، ٹھیک ہے نا، اب ببلی کے کان ابھی مطلب یا دل ابھی اس کو سننے کے قابل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، بات تو روز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس لیے وہ حجابات نفس کی وجہ سے، حجابات نفس وہی ہیں کہ وہ جو اس نے کسی اور چیز کو دھیان دیا ہوا ہے،
اگر وہ ٹھیک ہے نا. اب ویسے بھی مطلب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، جیسے کہ سائن جی نہیں ہے میں نے نہ جاؤں جو ذکر نہ کروں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑا شیطان کا خیال ہے. بھی خالق تو ہر جگہ موجود ہے. شیخ نے یہ کہا تھا تمہیں کہ جو کرنا ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، میرے راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. شیطان بڑا پہلا جو اپنا ہتھیار پھینکیں گے وہ کہے گا سائن جی نہیں ہے چلو آج محفل کو جان کو رہنے دو. اس کو تو پتا ہے کہ اصل تو میں نے اس کو ذکر الہی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے نا. چلو وہ آج اس کے قلب کو میں نے گھیر لیا اس طریقے سے کہ بھی سائن جی نہیں ہے بات سمجھے نا تو کیا جانا، تو وہ رک گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن حقیقی نقصان اس کا کیا ہوا کہ وہ اس کا اصل ٹارگیٹ تو خالق تک پہنچنا تھا، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک تو موجود تھے یا ہیں بات سمجھیں گے نا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. وہ بندے کو ہر طریقے سے سست کرنا جانتا تھا، یعنی آپ کی بادل کو بھی نیا رنگ دے کے آپ کو سست کر سکتا ہے. ہوں ہو گئی معرفت الہی، صبح شام تو معرفت الہی پڑھتے ہیں بات سمجھ گئے. تو معرفت الہی سارا کچھ آپ ہی ہیں یہ ہے. ہاں جتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کر لو گے، ٹھیک ہے نا. جنت دوزخ یہ تو ٹارگیٹ نہیں ہے نا، بات سمجھ گئے نا. ہاں اصل تو وہ کامیاب ہے جس دیکھیں نا. اب پھر بندہ پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ مالک جو ہے صبح شام آواز دے ببلی میری بات سن، ٹھیک ہے نا. ببلی گونگی بن کے بیٹھی بات سمجھیں گے نا، پھر تو ظاہر ہے وہ چاری گونگی ہو گیا، اگر اس کو نہیں بھی پتہ چل رہا تو وہ مطلب ایسے ہی ہوگا نا. لیکن وہ جو دیکھنے والا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا یار اس کو آواز آ رہی ہے یہ پہچان نہیں رہی. یا کوئی بندہ آ کے دعا وسلم کے روزہ پاک چاہتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ روز جا رہا ہے کہ آپ زیارت کرائیں گے تو آپ اپنی زیارت کرا رہے ہیں. اصل میں تو یہ مطلب سمجھ گئے سورج تو روشن ہے، جو سویا ہوتا ہے اس کے لیے رات ہوتی ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے دن ہوتا ہے. سورج تو روشن ہی رہتا ہے نا. آدھی دنیا میں دن ہو جاتا ہے، آدھی دنیا میں رات ہو جاتی ہے، سورج ہمیشہ روشن ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مجھے جو خالق کی آواز آ رہی ہے مجھے کب کو سننی شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا. جب وہ کہتا ہے ببلی، ٹھیک ہے نا، ببلی کہتی ہے آمین، ٹھیک ہے نا. وہ جب اس کیپیسٹی تک جب نہیں پہنچتا تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا پروگرام ہے. لیکن میرا کام ہے ذکر الہی. کیا کام ہے؟ ذکر الہی. ہاں میں نے وہ کیے جانا ہے، وہ دن ہو یا رات ہو، ٹھیک ہے نا. اس کی مرضی ہے جو چاہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا. کہ کبھی تک تو بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے کب زیارت ہوگی، بات سمجھ گے نا. تو وہ پھر جب اس کیپیسٹی کو پار کر لیتا ہے کہ نہیں بس میں تو اسی کے لیے ہوں، اسی کو یاد کرنے کے لیے ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ میری یہ نہیں خواہش ہے کہ ٹھیک ہے نا، میری بات یہ خواہش ہے کہ بس میں اس کو یاد کروں، میں ہوں ہی نہیں، کیا نہیں. بار بار ٹوٹ جانا. تو پھر کی ہوا؟ اللہ تو نہیں ٹوٹتا نا، اللہ تو دیکھ رہے بھائی، وہ تو آپ کی تگو تو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ پاک کہتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہوں نہ اعمال دیکھتا ہوں، میں تو تمہارا دل دیکھتا ہوں. ایسے ہمیں بہت سارے حاجی نظر آئیں گے، یا ہمیں کسی کو پہچاننے میں کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھنی چاہیے. ہر بندہ اپنا ہی آئینہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خالق بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے کون نہیں ہے، بات سمجھ گئے. ہاں وہ جو اللہ والے جو بندے کی قدر کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ ہاں ہم کو سوال ہے کیوں بھاجی شری ختم پتہ کیسے ہوگا؟ وہی آپ کی بات صحیح ہے. نہیں جب آپ پہ بارز ہوگا، سمجھ گے نا. یہ سائنسی بندے کیسے کلیئر کر لیتے ہیں کیونکہ ان پہ بارز ہوا ہوتا ہے، بات سمجھ گے نا.
दूसरे को उसमें से मतलब 4 चीज़ें समझ लगेंगी, 5 लगेंगी, किसी को 20 लग जाएंगी। जहाँ जिस पे वारद होगा उसको सारी समझ आएगी, जिस पर नहीं होगा वो फिर कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा। तो असल मज़ा तभी आता है जब बंदे के अपने आप पे ये वार है। तो शेख के पास वो ना उसको टारगेट बताते हैं असल में कि तुम्हारी नमाज का असल टारगेट क्या है। बात समझिए ना, पहले हम दूर लगा के भी हमें सब्र खाना पाक हो, खाना काबा हो जाए, बात समझिए ना। मुझे ऐसे लगे जैसे मैं खाना काबा में मुताबिक नमाज पढ़ा हूँ, बड़ा दूर लगाता है, समझेंगे ना। तो वो जिदा बाबा बुल्ले शाह मतलब आसमानी उड़ियाँ फटदा है कि वो जरा घर से बैठा हूँ फट देंगी। असल गल वो है ना कि आप मतलब सब्र में चले जाते हो, मैं मदीना पाक पहुँच गया हूँ, मैं आका पाक के रोज़ा पाक के सामने खड़ा हूँ, बात समझे ना। वो तो इधर ही मौजूद है, ठीक है ना। वो तुम इसलिए मीलों दूर जाते हो ताकि वो तुमको तुमसे मीलों दूर हो। अपने फासले कम कर दो, समझेंगे ना। हाँ, वो दूर तो नहीं है ना, मतलब मदीना पाक में तो नहीं मिलते ना, यहीं मिल जाते हैं। वो तो रोज बबली को याद करते हैं, बबली कम मिलेगी, ठीक है ना। बाल के हर लम्हा वो याद करो, लेकिन हकीकी शुक्र तो तब होगा ना जब वो तो राग होगा। बस यही बंदे का मतलब ये है कि जब उसको ये मदीना पाक जाना मतलब बहुत बड़ा इजाज़ है, मतलब सबसे अवलीन इजाज़ है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी बड़ा कह लें छोटा कह लें, मतलब वो आका पाक का करम है, बात समझेगी ना। तो उसके दिल ही को अपना मरकज़ बना लें। बना नहीं आपने बनाया होता है, आप होते हैं, लेकिन वो हमें मतलब ये अपनी कम मायगी की वजह से पता नहीं चलता। वही नहीं टारगेट मंजिल है ना, मतलब भी आपका मतलब आप इस कैपेसिटी के मालिक हैं। हाँ, तो वो क्योंकि पहले नफ्स और शैतान की वजह से पता नहीं होता, शेख के पास इतना ही काम होता है कि उनको भी तो आप इस कैपेसिटी के मालिक हैं, बात समझेंगे ना। तो आका पाक आपसे दूर नहीं है, आप आका पाक से दूर हैं। जैसे रोज़ा पाक के सामने जाके बंदे को सांसें में दामत होता है, बात समझेंगे ना। अगर उसको ये पता चल जाए कि वो तो है ही इधर, फिर वो कैसे पुठे काम करेगा। ठीक है ना। तो फिर वो देखे ना कैसे तौबा होती है। एक तो वो इतनी बंदा तो तौबा करता है कि इसमें इतना गुनाह है, इसमें इतना गुनाह है, बात समझेंगे ना। तो इस वजह से एक वो जो है वो मुशाहदे की वजह से फिर गलती नहीं कर सकता, करेगा तो फिर उतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, समझेंगे ना। एक बंदे को तो मतलब जुर्म का पता ही नहीं है ना, तो वो और तरह एक बंदे को पता है कि वो मुशाहदा करने के बाद जुर्म करेगा, समझेंगे ना। हम बाजी में जुर्म कुछ